جمعرات کو کسی بھی نماز کے بعد اللہ الصمد 1 گھنٹے بعد معجزہ دیکھ لینا. 80 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آج وہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں. انشاءاللہ اگر 100 کروڑ کی حاجت بھی ہوگی تو انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہوگی. آج کا وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بھی آپ لوگوں کو پریشانی ہے اس کے لیے آپ لوگ آج کا جو وظیفہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے، جمعرات کا دن کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ لینا. چاہے آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے تو آپ پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے تو آپ کو بڑی کوئی رقم چاہیے ہو، ایمرجنسی طور پر آپ کو بچے بچیوں کی شادیاں کروانی ہو، آپ کا بے اولادی کا مسئلہ ہو، آپ کے گھروں میں جھگڑے ہوں، یا آپ کے کوئی ایسے مسائل ہوں جو حل ہونے کا نام نہ لے رہے ہوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، نماز جیسے ادا کر لو. نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ جس طریقے سے، جس ترتیب سے بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کر کے دیکھ لینا. ایک مرتبہ آپ لوگ جس ترتیب سے، جس طریقے سے یہ عمل بتاؤں گا اگر کر لیتے ہو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرا یقین مانو ساری زندگی پیسہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. میں نے اپنے مشکل دنوں میں، اپنے مشکل حالات میں جب بھی اس وظیفے کو پڑھا، غیبی طریقے سے مجھے پیسے آنا شروع ہو گئے، غیب سے میری مدد ہوئی. اکثر میری بہنیں، میرے بھائی مجھے واٹس ایپ پر کہتے ہیں ہمیں غیبی طریقے سے پیسوں کو پانے کا، پیسوں کو حاصل کرنے کا کوئی مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جن وظائف سے پہلے لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہو. تو جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ کسی بھی جمعرات کا وہ مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو جس کو بتایا اس کی زندگی میں اگر لاکھوں کروڑ نہیں آئے تو کم سے کم ان کو اتنا تو ان کا فائدہ ہوا ہے کہ وقتی جو پریشانیوں میں تھے، مصیبتوں میں تھے، اس میں سے نکل گئے، اور کئی لوگوں کو تو راتوں رات لاکھوں کروڑوں کا بندوبست بھی ہو چکا ہے. اس وظیفے کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا. یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتلایا، راتوں رات اس کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا. آپ لوگ دولت پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے، تو آپ کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر لینا ہے. یہ عمل میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے آرام سے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے. اور جو میرے بھائی بہن پریشان ہیں کہ ہم پڑھنا نہیں جانتے، ہمیں تو بالکل پڑھنا نہیں آتا، ہم کیسے پڑھیں گے، تو وہ بھی یہ آج کا اتنا آسان وظیفہ ہے. میرے ساتھ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ جس ترتیب سے بتاؤں گا ساتھ ساتھ پڑھ کے بھی بتاؤں گا. انشاءاللہ جو پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی آرام سے پڑھ لیں گے، اور پڑھتے ہی انشاءاللہ ان کی بڑی سے بڑی حاجت، مراد اللہ پاک نے چاہا تو فوری پوری ہو جائے گی. دیکھیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، رزق، پیسہ، دولت، موت، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. اللہ پاک سب کچھ عطا کر دیتے ہیں، بس ہمارے مانگنے کی دیر ہے. سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے کسی بھی نماز کے بعد کوشش کرنا، جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لینا. آپ لوگ چاہیں پاکستان سے ہوں، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، افغانستان، سعودیہ، دبئی، مسقط، عمان، پوری دنیا کے جس ملک میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں، جس محلے میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، جس دن آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھو، آپ کے ملک میں سکون سے مکمل نماز ادا کر لیں. آخری رکعت ہو، سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد جب نماز ختم ہو جائے تو جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھ جانا ہے. کوشش کرنا اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں، کسی کی طرف بھی دیکھیں مت. صرف آپ کو 30 سیکنڈ نکال لینے ہیں اس عمل کے لیے. 30 سیکنڈ 1 منٹ میں نہیں کہہ رہا، صرف 30 سیکنڈ آپ کو نکال کر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی آپ کو بیٹھے رہنا ہے. سب سے پہلے آپ کو کوشش کرنا اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں. اگر نہ کر سکیں تو کوئی پابندی نہیں، 1 مرتبہ درود پاک فوراً پڑھ لیں. کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں. یہ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو پڑھنا چاہیں 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ کو آج جمعرات کا جو وظیفہ پڑھنا ہے اس میں سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. 1 مرتبہ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور اس کے بعد جو پڑھنا ہے پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے دن سے پہلے معجزاتی طور پر اللہ نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ لوگ ایک مرتبہ سب سے پہلے جب درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً کیا پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پر جو آپ کو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا پڑھنا ہے۔ ایک بار جب پڑھ لیں تو فوراً دوسری بار پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ، 2 ٹائم ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیں، 7 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد فوراً آپ کو 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو فوراً 3 وظائف پڑھنے ہیں، بڑے آسان سے وظائف ہیں، بہت کم تعداد میں پڑھنے ہیں۔ آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ پڑھا ہوگا، بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں آپ کو جو 3 وظائف میں نے بتائے ہیں، ان میں سے آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ الخالق ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار الخالق اسی وقت پڑھیں اور دوبارہ ہو گیا، پھر تیسری بار بھی پڑھ لیں الخالق۔ صرف 3 بار الخالق کا یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، صرف 3 مرتبہ 3 ٹائم الخالق کا وظیفہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر، سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیا۔ اگر تسبیح موجود نہ ہو تو آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو کس طرح پڑھیں گے کہ سب سے پہلے آپ ایک بار پڑھیے گا یا جبارو، پھر دوسری بار یا جبارو، پھر تیسری بار یا جبارو کا وظیفہ آپ لوگوں کو صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو بتلانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن میرا یقین مانو، جب یہ عمل کرنے لگو گے تو بامشکل آپ کے 30-40 سیکنڈ لگیں گے۔ چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں وہ اسم ہیں، وظائف ہیں، اور آپ کو بڑی ہی کم تعداد میں پڑھنے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو آخر میں ایک مرتبہ، آخر میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ آخر میں کیا کرنا ہے، یہ پورا عمل سمجھ کر جائیے گا۔ جلد بازی میں ویڈیو کو چھوڑ کر چلے مت جائیے گا، بہت سی اہم چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ لوگ مس کر جاتے ہیں۔ پھر جب آپ لوگ وظائف کرتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا یا فائدہ نہیں ہو پا رہا۔ تو اس لیے میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ مکمل ویڈیو دیکھا کریں، آخر تک سمجھ کر جایا کریں۔ آخری وظیفہ اللہ الصمد کا جو آپ کو اپنی اسکرین پر ویڈیو کے ٹائٹل پر شروع سے دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو، یہ جو وظیفہ ہے اللہ الصمد کا، اس کو پڑھنے کے لیے آپ لوگ تسبیح پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، پڑھتے جائیں اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ آج کے عمل میں آخری وظیفہ اللہ الصمد کا آپ کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 11 ٹائم 11 مرتبہ۔ جب اس وظیفے کو اللہ الصمد کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد میرے عزیز ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، بھائیوں، ایک مرتبہ جو درود پاک ہم نے شروع میں پڑھا تھا، آپ نے درود پاک آخر میں پڑھیے گا اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ پاک سے خوب دعا مانگ لیجئے گا۔ جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے آپ کو دعا مانگ لینی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس نے اس معاملے میں مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو کہ اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ پھر آپ نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر حج کرتا ہے، پریشان حال اور غبار آلود جسم کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر کے کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے پانہار، لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی صبح صبح جنگل جائے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا ایک گٹھا لاد لائے اور اسے بیچ کر اس سے صدقہ و خیرات بھی کرے اور لوگوں کے مال سے بے پرواہ ہو جائے تو یہ اس کے حق میں اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی سے بھیک مانگے، چاہے اسے دے یا
نہ دے۔ اسلام میں جہاں محنت کی عظمت اور کسب حلال کی اہمیت بیان کی گئی ہے، وہاں حرام مال اور ناجائز آمدنی سے حاصل ہونے والے رزق اور مال و جائیداد کو انسان کی تباہی، اس کی نیکیوں کی بربادی اور اس کے تباہ کن اثرات کو بھی پوری وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ کسب حلال کو ایک عظیم نیکی باعث اجر و ثواب عمل قرار دیا گیا، اور دوسری جانب ناجائز اور حرام مال کو وبال اور گناہ کا بنیادی سبب قرار دیا گیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کی زندگی میں کسب حلال کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت بخش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ہمارے رب، اے رب مہربان، اپنے خزانہ غیب سے خصوصی امداد فرما، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما، ہمیں ہر اس کام سے بچا جو تجھے ناراض کرے، اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو۔ ہم سب کو، ہمارے عزیز رشتہ داروں اور تمام دنیا وبائی مرض سے محفوظ فرما، اور اپنی ناراضگی زمینی آسمانی عذاب سے بچا۔ اللہ ہمیں صحت دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق، آمین یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔